अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जब से उन्होंने ये मनसब संभाला है, उनके मनसब संभालने के बाद नैब ने कितनी रकम जो है वो करप्ट लोगों से रिकवर की है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, उसमें सियासतदान शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, या उसमें और कौन सी ऐसी शख्सियात शामिल हैं जिनसे ये पैसे जो है वो रिकवर किए गए हैं। ये तफसीलात आपको बताएंगे। ये पूरी हमने इन्वेस्टिगेशन की है और उसके बाद आज ये तहकीकात जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। उसके अलावा मौजूदा जो सियासी हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसके पेश नज़र मुस्लिम लीग नवाज जिसका एक नैरेटिव था, उन्होंने उस नैरेटिव को जो है वो नैरेटिव से हटकर नज़रिया ज़रूरत को जो है वो अपनाने पर जो है वो गौर शुरू कर दिया है। वो नज़रिया ज़रूरत क्या है, और इसी सिलसिले में एक इजलास गुज़िश्ता रोज़ लंदन में भी हुआ था मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमाओं का, जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो सदारत कर रहे थे। इसके अलावा बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने 19 कोई पाकिस्तानी हैं, 19 के करीब, उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग कर दिया है, और उनकी भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, अकाउंट्स है, जिसकी जस्टिफिकेशन नेशनल क्राइम एजेंसी से मांगी, नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनसे मांगी थी, लेकिन वो देने में ताहाल जो है वो नाकाम रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मौजूदा चेयरमैन नैब की, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की। 2016 में इन्होंने ये मनसब जो है वो संभाला था, और अब तकरीबन जो है वो 2.5 साल से ज़्यादा उनका जो है वो टेन्योर जो है वो हो चुका है। 2017 में माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये मनसब संभाला था। तकरीबन जो है वो 2.5 साल उनके हो चुके हैं, और अब तक जो नैब ने रिकवरियां की हैं वो तकरीबन, नैब तो बताता है 31 अरब की, लेकिन जो हमने जो अपनी मालूमात हासिल की हैं अपने सोर्सेज से, तकरीबन कोई 80 अरब रुपया मौजूदा चेयरमैन नैब के दौर में रिकवर किया गया है। 31 अरब रुपए लाहौर का जो नैब का ऑफिस है उसने रिकवर किए हैं। 10-10 अरब रुपए सखर और कराची के नैब ब्यूरो ने रिकवर किए हैं, और तकरीबन कोई 25 अरब रुपया नैब रावलपिंडी ने रिकवर किया है, और 1 अरब रुपया नैब खैबर पख्तूनख्वा और नैब गिलगित बिल्तिस्तान ने भी रिकवर किया है। लेकिन नाज़रीन, आपको मालूम है कि जब चेयरमैन नैब आए थे या मौजूदा हुकूमत आई थी, तो एहतसाब की बात की गई थी, बल्कि कड़े एहतसाब की बात की गई थी, और बज़ाहिर वो कड़ा एहतसाब हमने देखा भी और चल भी रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब तक कितना पैसा रिकवर किया गया, और मैंने आपको बताया कि तकरीबन 80 अरब रुपया इस वक्त नैब ने रिकवर किया है। और इसकी अगर हम ये रेशो देखते हैं, तो माजी के हिसाब से या माजी से इसका मुवाजना करें, तो उससे बहुत बेहतर जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि 20 सालों में तकरीबन कोई 328 अरब रुपया कलेक्ट किया गया है करप्ट लोगों से, और इसकी अगर एवरेज पर ईयर बनाई जाए तो 15 अरब रुपए बनती है। लेकिन मौजूदा चेयरमैन नैब के दौर में ये तकरीबन जो है वो 35 से 40 अरब रुपया जो है वो एनुअल रिकवर जो है वो करप्ट अनासर से किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पैसे रिकवर किए गए हैं वो किन से रिकवर किए गए हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि जितने भी ये सियासी लोगों के मुकदमात हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ हों, फरियाल तालपुर के खिलाफ हों, नवाज शरीफ के खिलाफ हों, मरीम नवाज के खिलाफ हों, शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ हों, या यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ हो, परवेज़ अशरफ के खिलाफ हों, ये सारे मुकदमात नैब रावलपिंडी में चल रहे हैं। नैब की जो एहतसाब अदालतें हैं इस्लामाबाद की, वहाँ पर चल रहे हैं, और अब तक जो रिकवरियाँ की गई हैं इस सिलसिले में नैब रावलपिंडी की जानिब से, उसे अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो जो नैब रावलपिंडी ने गुज़िश्ता 22 माह में कुल 25 अरब रुपए जो रिकवर किए हैं, इन 25 अरब में से 11 अरब रुपए पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीनों की मद में जो इरेगुलरिटीज़ हुई थी, बेज़ाब्तगी हुई थी, करप्शन हुई थी, जो एक मामला था नैब के पास, उस हेड में जो है ये नैब ने रिकवर किए हैं 11 अरब रुपए। अब बाकी बच गए 14 अरब रुपए। 14 अरब में से 2.5 अरब रुपए जो हैं नूरियाबाद जो पावर प्लांट था उसके जो मुलाजमीन थी उनके ऊपर जो एलिगेशंस थे करप्शन के हवाले से, उनसे नैब ने जो है रिकवर किए हैं। तो 11 और 2.5 13 या 14 अरब आप लिख लें, और बाकी के जो 11.5 जो 12 अरब रुपए हैं वो मुजारबा स्कैंडल जो था, जिसमें लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लिए गए और फिर उन्हें एक ख़ास अमाउंट प्रॉफिट में दी जाती थी, तो ऐसे स्कैंडल्स थे, उसमें ये पैसे जो है वो रिकवर किए गए हैं। और कुछ छोटे मोटे बैंक फ्रॉड्स के और ब्यूरोक्रेट्स के मुकदमा थे जिनमें ये रिकवरियाँ जो है वो की गई हैं। और जो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ जिनको कहा गया था, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज, आसिफ अली जरदारी, इनसे ताहाल कोई पैसा रिकवर जो है वो नैब की जानिब से नहीं किया गया। और ना आप सिर्फ पैसे रिकवर की बात करते हैं,
بلکہ جتنے میں نے یہ نام لیے ہیں، جتنے نام آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہیں، یہ تمام شخصیات نیب کے ان الزامات کو ایکسیپٹ کرنے سے بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں. انہوں نے یہ الزامات بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کیے گئے جو ان پر کرپشن کے الزامات ہیں. تو یہ تو اب تک کی ڈیٹیل ہے. اس ڈیٹیل کو کوئی نیب کا شخص ہو یا کوئی اور صحافی ہو ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو فگر حاصل کیے گئے ہیں یہ نیب کے اپنے لوگوں سے حاصل کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نواز نے بھی اب حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے نظریہ ضرورت جو ہے وہ اپنانے پر غور کر دیا ہے. اور وہ نظریہ ضرورت یہ ہے کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بااختیار بنایا جائے. جو اختیارات ہیں وہ شہباز شریف کو دے دیے جائیں تاکہ وہ پارٹی کے حوالے سے اپنے فیصلے کرنے میں جو ہے وہ مکمل طور پر بااختیار ہوں. انہیں اس چیز کا مینڈیٹ جو ہے وہ دیا جائے. اور کل کا جو لندن میں اجلاس ہوا تھا اس میں بھی مسلم لیگ نواز کی جو اکثریت وہاں پر موجود تھی، جو رہنما موجود تھے، وہ اسی سوچ کے حامی تھے. اور اس میں اگر کوئی تھوڑی سی ڈیفرنٹ سوچ رکھنے والے تھے تو ان میں پرویز رشید صاحب تھے اور ان کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. کیونکہ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مریم نواز ہیں اس کیمپ سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور مریم نواز کا جو نیریٹو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس نیریٹو کی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اب پارٹی کی جو اکثریت ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ رضامند دکھائی دیتی ہے کہ جو اس وقت زمینی حقائق ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، اس کے تحت ہمیں جو مقتدر حلقے ہیں ان سے مصلحت بھی کرنا چاہیے، ان سے سمجھوتا بھی کرنا چاہیے، ان سے معاہدہ بھی کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر بااختیار بنایا جائے اور پارٹی کے اندر کوئی ڈویژن نہیں ہونے چاہیے، فیصلہ سازی کا انہیں مکمل مینڈیٹ ہونا چاہیے. اور اگر یہ اختیار انہیں مل جاتا ہے تو پھر وہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بھی، جیسے انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی تھی لندن میں اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ان ہاؤس تبدیلی آنی چاہیے، تو وہ یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ اگر انہیں یہ مکمل مینڈیٹ مل جائے تو پھر وہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بھی جو اراکین پارلیمان ہیں، چاہے ان کا اپوزیشن سے تعلق ہے، چاہے ان کا حکومتی حلقوں کے اندر تعلق ہے یا حکومتی اتحادوں کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ ان سے بات کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. اور اسی سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیں، ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے شریف جو چودھری برادران ہیں ان سے بھی تعلق بھی ہے اور کسی نہ کسی حد تک ان سے رابطے میں بھی ہیں. اور اب یہی نقطے پر غور کیا جا رہا ہے کہ جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، یہ الیکشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، اسے الیکشن کمپین کے اندر جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے، اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں، اگر ہم نے اقتدار کی سیاست کرنی ہے، اقتدار کے حلقوں میں واپس آنا ہے، تو ہمیں نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے ہمیں جو ہے وہ یہ پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی ہوگی اور شہباز شریف کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بااختیار بنانا ہوگا. یہ تو اپڈیٹس تھیں. اس کے علاوہ جب ہم لندن کی بات کر رہے تھے تو لندن سے یہ خبر ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی، جنہوں نے کچھ روز پہلے جس کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ بزنس ٹائکون ملک ریاض کے ساتھ ہو گئی تھی، کوئی 38 ارب روپے پاکستانی کی، اور اس میں سے 28 ارب روپے پاکستان بھجوا بھی دیے گئے ہیں اور 10 ارب روپے ابھی اس لیے آنا باقی ہیں نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے کیونکہ جو ہائیڈ پارک کی جو پراپرٹی تھی وہ ابھی سیل نہیں ہوئی. جیسے وہ پراپرٹی سیل ہوگی وہ اماؤنٹ بھی پاکستان ٹرانسفر کر دی جائے گی. یہ ایک علیحدہ سے کنٹروورسی ہے کہ یہ پیسہ کس طرح سے پاکستان آنے کے بعد سپریم کورٹ میں جو ملک ریاض کا اکاؤنٹ تھا اس نے جو پیسے سپریم کورٹ کو دینے تھے اس میں ایڈجسٹ ہو گئے. اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل طور پر اپڈیٹ کر چکے ہیں. لیکن ناظرین، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس کوئی 19 ایسے پاکستانی ہیں جن کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنا گھیرا جو ہے وہ تنگ کر لیا ہے. اور ایسے 19 جو پاکستانی ہیں اس میں پاکستان کے بیوروکریٹس بھی ہیں، پاکستان کے بزنس مین بھی ہیں، اور ان 19 لوگوں میں 9 سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں. اور 9 جو سیاسی شخصیات ہیں ان میں چند ایسی شخصیات بھی شامل ہیں جن کا حکومت سے تعلق ہے. اور جب ہم حکومت سے تعلق کی بات کرتے ہیں تو ناظرین کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی، کیونکہ ابھی یہ معاملہ میڈیا پر نہیں آیا تو کسی کا نام لینا جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو بدنام کیا جائے، اس پر مڈنگ جو ہے وہ کی جائے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے حکومتی صفوں کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی برطانیہ میں پراپرٹیز ہیں یا برطانیہ سے جن کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ جو 19 شخصیات ہیں پاکستانی جن میں ڈیول نیشنل بھی شامل ہیں، برٹش اور پاکستانی،
ان کے خلاف بڑے ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پاکستانیوں نے، شہریوں نے، یا برٹش ڈیول نیشنل پاکستانیوں نے جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی کو معلومات دی تھیں، اور بڑی قابل اعتبار قسم کی یہ معلومات تھی، جس پر انہوں نے معلومات مانگی کہ یہ جو اربوں روپے کی آپ کی پراپرٹیز ہیں یا جو بینک اکاؤنٹس ہیں، اس کی ڈیٹیل بتائیں، اس کی جسٹیفیکیشن دیں، یا آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ تو حال اب تک جو اطلاع آئی ہیں ذرائع سے کہ وہ مطمئن نہیں کر پائے، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ملک ریاض کا معاملہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے ساتھ، اب یہ لوگ بھی اسی طرح کی کوئی سیٹلمنٹ کرنے کے جو ہے وہ کے لیے تگدو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، متحرک ہیں، اور دیکھیں اب اس معاملے پر کیا سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن خدشہ یہی ہے کہ اگر اس قسم کی سیٹلمنٹ ہوئی جس طرح کی ملک ریاض کے ساتھ ہوئی ہے کہ پیسہ پاکستان میں واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد انہی شخصیات کو یہ پیسہ واپس مل جائے جو جسٹیفیکیشن NCA کو نہیں دے پائے، تو پھر اس پیسے کے آنے کا ایک فائدہ تو یہ ضرور ہوگا کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن حکومت پاکستان کو اس کا مالی طور پر جو ایکسچیکر میں اس میں کیا فائدہ ہوا، اس پر پھر کوشچن مارک ہی ہوگا۔ اور ناظرین، آپ سے آج کی اس ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔